الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال تعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان کرام، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کی سب سے زیادہ فضیلت احادیث میں مذکور ہے وہ یہ مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی ایک خاص عبادت روزہ ادا کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک موقع ہمیں روزے کی صورت میں ملتا ہے. تو اس مہینے میں دو اہم عبادتیں اللہ رب العزت کی فرض کی گئی، وہ ہمیں اللہ رب العزت موقع فراہم کرتے ہیں. اس میں ایک عبادت تو ہے حج، کہ جس آدمی میں کچھ شرائط ایسی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو وہ اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ایک عبادت کرے. اور ایک عبادت جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ ہے قربانی. تو اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا بہت مواقع ہیں ہمارے پاس. ویسے تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ہر موقع ہے ہمارے پاس، ہر مرتبہ ہے، ہر وقت ہے، لیکن یہ مہینہ پھر خاص طور پر دو عبادات کے لیے مخصوص ہے. لہذا اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک زیادہ موقع ہمارے پاس موجود ہے. حج ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس بیت اللہ تک جانے کا اور آنے کا اور ذات راہ کا، یعنی راستے پہ چلتے ہوئے جو ضرورت میں پڑتی ہے، اسی طریقے سے وہاں ٹھہر کر کے جو ضرورت پڑتی ہے، اگر اس تمام کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بھی خرچہ ہو کہ جن لوگوں کو وہ پیچھے گھر میں چھوڑے جا رہا ہے اس کے واپس آنے تک وہ بھی اطمینان اور سکون سے زندگی گزار سکیں گے، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. ضرورت سے زائد اتنا مال کہ وہ آنے جانے اور زاد راہ اور پیچھے رہ جانے والے افراد کے لیے کافی ہو، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. جو ہمارے دادا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس عبادت کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ یہ عبادت اتفاق و اتحاد کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے، جس میں دنیا کے کونے کونے سے مختلف رنگ و نسل، مختلف بولیاں بولنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قوموں سے، مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، لیکن جب وہ حج کے مخصوص مقام پر پہنچتے ہیں تو اپنی پہچان، اپنی زبان، اپنی ملکی شناخت، اپنی قومی شناخت سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پھر ایک مسلمان بن کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں۔ اپنا قومی لباس وہ بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک احرام باندھ کر کے جس کا رنگ سفید ہوتا ہے، سارے لوگ اس ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر کے ایک ہی مقام پر جمع ہو کر کے اپنے ملک کے طریقے عبادت کو چھوڑ کر کے محض ایک طریقے عبادت کو اپناتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی وقت میں افعال ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتفاق و اتحاد کا اس سے بڑا مظاہرہ نہ کسی مذہب میں ہے، نہ کسی قوم میں موجود ہے، اور نہ ہی کسی ملک کے اندر ایسا ممکن ہے۔ اللہ رب العزت پسند بھی فرماتے ہیں اس چیز کو۔ یہ جو جماعت میں شامل ہونا ہے، یہ جماعت میں شامل ہونا بھی اللہ رب العزت کو اس لیے پسندیدہ ہے کہ اس میں ساری تفریقیں مٹا کر کے اور اللہ کے دربار میں ایک ہی صف میں ہر شخص کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا ہو کر کے ایک ہی طریقے کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اتفاق و اتحاد بہت پسند ہے، چاہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر کے صف بنا کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہو، یا وہ میدان جہاد میں صف بنا کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا ہو، اللہ رب العزت کو صفیں پسند ہے، اتفاق و اتحاد پسند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر صفوں میں کھڑے ہو کر کے اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں پر حج فرض ہے، جن لوگوں کے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں، ان کے لیے تو حج کا ایک بہترین موقع اللہ رب العزت نے فراہم کیا ہے کہ اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، لہذا میری دربار میں آ کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کرو۔ باقی جو لوگ حج پہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، شرائط پوری نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک خاص عبادت قربانی کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے، اور جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے جانور کا بہتا ہوا خون نہایت پسندیدہ ہے، اور اللہ رب العزت قربانی کرنے والے شخص کو جانور کے بالوں سے زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا گیا ہے کہ وہ ہماری مسجدوں میں بھی حاضر نہ ہوا کرے، اللہ رب العزت کا اس کی مسجدوں میں آنا بھی پسندیدہ نہیں۔ فلا يحضر مصلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے
کہ وہ قربانی کرے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، تو پھر وہ ہماری مسجدوں میں بھی نہ آیا کرے. تھوڑی وعید ذکر کی گئی. باقی یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دے کے میں قربانی نہیں کرتا تو نمازیں ہی نہیں پڑھوں، ایسا نہیں. یہ وعید ذرا زور دینے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ہماری مسجدوں میں بھی نہ آیا کرے جب وہ استطاعت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا. استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس نصاب ہو، نصاب کے مطابق مال ہو تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے. نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت. 52.5 تولے چاندی کی قیمت 610 روپے آج کل تولا ہے یا اس کے آس پاس، جس کو کیلکولیٹ کرنے سے 33,000 روپے کی رقم بنتی ہے. اگر ایک شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد 33,000 روپے کی رقم ہو، دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے اور ایک قربانی کا نصاب ہے. دونوں میں فرق کتنا ہے؟ نصاب کی مقدار ایک ہی ہے. 33,000 روپے زکوٰۃ کے لیے بھی ہیں اور 33,000 روپے قربانی کے لیے بھی ہیں. لیکن زکوٰۃ والے میں ایک ایکسٹرا شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزرا ہو، پورے سال 33,000 روپے کی رقم یا سامان آپ کے پاس موجود رہا ہو. قربانی میں یہ شرط نہیں ہے. قربانی میں یہ ہے کہ اگر عید الاضحیٰ کے دن، یہ جو 3 دن قربانی کے ہیں، اگر ان دنوں میں بھی آپ کے پاس 33,000 روپے آپ کی ضرورت سے زائد آ جائیں گے یا اتنے کا سامان آ جائے گا جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. ضرورت سے کیا مراد ہے؟ گھر میں کافی سارا سامان ہوتا ہے، اس میں کچھ سامان ایسا ہوتا ہے جو ہم نے مختلف اوکیزنز کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں تقریب ہوگی تو اس میں یہ سامان نکال کر کے، وہ سارا ضرورت سے زائد ہے. اور جو عام استعمال کا سامان ہے وہ ضرورت کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ٹی وی جو ہے، ٹیلی ویژن جو ہوتا ہے، آج کل تو ٹیلی ویژن سے آگے بڑھ کر کے LCDs اور پتہ نہیں LEDs پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلی گئی ہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی ضرورت سے زائد میں شمار ہے. لہذا ایک شخص اگر اس کے پاس مہنگی LCD اس کے پاس گھر میں موجود ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میری ضرورت کی ہے، اس سے میں خبریں دیکھتا ہوں یا یہ دیکھتا ہوں. اس کو ضرورت سے زائد کا مال کہا گیا ہے. لہذا اگر اس کی قیمت بھی 33,000 روپے تک پہنچتی ہے، اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک شخص نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، عام طور پر آج کل قسطوں پہ پلاٹ ملتے ہیں، اور وہ اس پلاٹ کی قسطیں جمع کر رہا ہے، تو اس کو بھی شمار کرے گا کہ اس نے کتنی قسطیں جمع کی ہیں، اور وہ جو اس نے جمع کی ہیں وہ 33,000 روپے تک اگر پہنچتی ہے تو قربانی اس کے اوپر لازم ہے. یا ایک دوسری کمیٹی ڈالنے والی ایک عام صورت آج کل ہوتی ہے جس کو BC کہتے ہیں یا کمیٹی کہتے ہیں، وہ بھی آدمی جمع کرتا ہے، پھر بعد میں آخر میں اس کو یا اس کے نمبر پہ اس کو پیسے ملتے ہیں، اس کو بھی حساب کیا جائے گا. اگر اس نے اتنے پیسے جمع کیے ہیں جو 33,000 روپے کی مقدار کو پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر بھی قربانی ہے، وہ بھی قربانی کرے گا. اور ایک گھر میں والد صاحب ہیں، اس کے بیٹے ہیں. اب بعض گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سارا سسٹم والد صاحب کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. اولاد جو ہے وہ جتنے کماتے ہیں وہ سارے کے سارے لا کر کے والد صاحب کو دیتے ہیں اور والد صاحب گھر کا خرچہ چلاتے ہیں. تو اگر ایسا ہے اور ہر شخص کے پاس، یعنی ہر کام کرنے والے بیٹے کے پاس علیحدہ اپنے ذاتی 33,000 روپے تک کی رقم موجود نہیں ہے تو ان کے اوپر قربانی نہیں ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ والد صاحب کو بھی دیتے ہیں لیکن اپنے لیے بھی کچھ رکھتے ہیں تو پھر یہ بھی حساب کیا جائے گا. اگر ہر شخص کے پاس الگ الگ 33,000 روپے کی رقم موجود ہے جو اس کی ذاتی ملکیت ہے اور ضرورت سے زائد ہے تو ہر شخص کے اوپر الگ الگ قربانی ہو. پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ گھر میں ایک ہی قربانی کر لی جائے تو کافی ہے. زیورات گھر میں ہوتے ہیں،
جو مہر کے طور پر خواتین کو دیے جاتے ہیں. اب اگر صرف زیور ہے، صرف سونا ہے، تو اگر وہ 7.5 تولے کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے. لیکن اگر صرف زیور ہے اور 7.5 تولے سے کم ہے تو قربانی لازم نہیں ہے. لیکن اگر اس کے پاس زیور بھی موجود ہے اور شوہر کے مال کے علاوہ اس کے پاس اپنی ذاتی رقم بھی موجود ہے، 2 3 4 ہزار 5 ہزار روپے اس کے پاس اپنی ذاتی رقم بھی موجود ہے، 2 تولے اس کے پاس زیور ہے یا 1 تولہ اس کے پاس سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس اپنی ذاتی رقم 4 5 ہزار روپے بھی موجود ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہے. اس لیے کہ یہاں پر اس زیور کو سونے کے حساب سے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کو قیمت کے حساب سے دیکھا جائے گا. اس لیے کہ مال اس کے پاس جو آ گیا ہے وہ 2 ہیں، صرف سونا نہیں ہے بلکہ اس کے پاس رقم بھی ہے اور اس کے پاس سونا بھی ہے. لہذا دونوں کی قیمت لگا کر کے دیکھی جائے گی. تو سونے کی قیمت ویسے بھی 45 ہزار روپے، تو اگر 1 تولہ ہو تو تب بھی نصاب پورا ہو جاتا ہے. لیکن صرف سونا اگر ہے، اس کے پاس ذاتی کوئی رقم سونے کے علاوہ موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی نہیں ہے جب تک کہ 7.5 تولہ سونا پورا نہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کا تو خیر آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بکری، بکرا اور دمبا وغیرہ اس کا ایک حصہ ہے، اور گائے جو ہے اس میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہیں. اور گائے جو ہے وہ کم از کم 2 سال کی ہونی چاہیے. گائے، بیل، بھینس وغیرہ کم از کم 2 سال کا ہونا چاہیے. اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور بکری جو ہے وہ بکری بکرا وہ پورے 1 سال کا ہونا چاہیے. اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور دمبے کی جہاں تک بات ہے تو اگر 6 مہینے سے اس کی عمر زائد ہے لیکن اس کے جسامت میں وہ اتنا فربہ ہے کہ اس کو اگر سال والے دمبوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے تو اس میں کوئی خاص معلوم نہ ہو سکے، تو پھر 6 مہینے سے زائد والے کی بھی اگر سال سے کم ہے تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. قربانی کرتے ہوئے جن جانوروں میں 7 حصے ہیں، اگر وہ 7 حصے مختلف لوگوں کے ہیں تو یہ احتیاط ضروری ہے. شرائط میں لکھا گیا ہے کہ اگر ان 7 حصوں میں سے کسی ایک شخص جو اس میں حصہ ڈال رہا ہے اگر اس کی کمائی حلال نہیں ہے تو سارے حصوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، سب کی قربانی پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے جب ہم کسی کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں تو کم از کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کاروبار کیا ہے یا اس کی کمائی کس طریقے سے. اس لیے زیادہ پریفر یہ کیا جاتا ہے اپنے محلے، اپنے علاقے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ قربانی کی جائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو اور آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں جس کے ساتھ قربانی کر رہا ہوں وہ کیسے لوگ. اور قربانی کرتے ہوئے اپنے ذہن کے اندر، اپنی نیت کے اندر گوشت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، نہ کسی اور دنیاوی غرض سے. جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ میں بڑا جانور خرید کر کے تو لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو فلاں نے کتنے زیادہ پیسے خرچ کیے. دل میں اس قسم کی اگر کوئی بات آ گئی، شیطان بہکاتا ہے آپ کا خرچہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ الٹا پکڑ کا باعث ہوگا. اس لیے نیت کو صاف رکھنا ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ باقی تو عید کے دن بھی کچھ قربانی کے گوشت وغیرہ کے متعلق انشاءاللہ جو تفصیل ہوگی وہ بتائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.